امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 147 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام نے وقت شہادت کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ امیر علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ہر شخص اسی چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے، اور جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے۔ موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے۔ میں نے اس موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا ہی زمانہ گزارا، مگر مشیت ازدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں، وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے۔ تو ہاں، میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع و برباد نہ کرو۔ ان دونوں ستونوں کو قائم و برقرار رکھو اور ان دونوں چراغوں کو روشن کیے رہو جب تک منتشر و پراگندہ نہیں ہوتے۔ تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی۔ تم میں سے ہر شخص اپنی وسعت بھر بوجھ اٹھائے، نہ جاننے والوں کا بوجھ بھی ہلکا رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا، دین سیدھا کہ جس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اور پیغمبر عالم و دانا ہے۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا، آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں، اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا۔ خدا مجھے اور تمہیں مغفرت عطا کرے۔ اگر اس پھسلنے کی جگہ پر قدم جمے رہے تو خیر، اور اگر قدموں کا جماؤ اکھڑ گیا تو ہم بھی انہی گھنی شاخوں کی چھاؤں، ہواؤں کی گزرگاہوں اور چھائے ہوئے ابر کے سایوں میں تھے، لیکن اس کے تہ بتہ جمے ہوئے لکے چھٹ گئے اور ہوا کے نشانات مٹ گئے۔ میں تمہارا ہمسایہ تھا کہ میرا جسم چند دن تمہارے پڑوس میں رہا، اور میرے مرنے کے بعد مجھے جسد بے روح پاؤ گے کہ جو حرکت کرنے کے بعد تھم گیا اور بولنے کے بعد خاموش ہو گیا، تاکہ میرا یہ سکون اور ٹھہراؤ اور آنکھوں کا مند جانا اور ہاتھ پیروں کا بے حس و حرکت ہو جانا تمہیں پند و نصیحت کرے، کیونکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ منظر بلیغ کلموں اور کان میں پڑنے والی باتوں سے زیادہ معزت و عبرت دلانے والا ہوتا ہے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم براہ ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہوگی۔